عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ نے رکھا، آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، تو نواسے رسول نے بھی تو روزہ رکھا ہوگا، بچپن میں رکھا ہوگا، جوانی میں رکھا ہوگا۔ اور آج عاشورہ کے دن کیا ہوتا ہے؟ آج عاشورہ کے دن نواسے رسول کی سنت اور محبت کے نام پر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں؟ آج تو روزہ توڑوایا جاتا ہے۔ جن کے نانا نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور جنہوں نے روزہ رکھا، نواسے رسول نے روزہ رکھا، اور وہ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، پورا خاندان بھوکا پیاسا شہید ہو گیا، اس پر رو رو کر ہم واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے ان کی اتباع کرنے کا، وقت آتا ہے ان کے قدم بقدم چلنے کا، تو اس میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج تو کوئی روزہ رکھ کے شہر کے اندر آمد و رفت کرے، روک روک کر اسے شربت پلا کر اور کھانا کھلا کر اس کے روزے کو توڑوایا جاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ بولتے رہے تو بہت حد تک اس میں اصلاح ہو گئی ہے، ورنہ دن کے اندر 12 بجے 2 بجے چلنا دشوار تھا روزے دار کو۔ یہ کس کی سنت زندہ کی جا رہی ہے؟ حضور کی سنت ہے یہ؟ نواسے رسول کی یہ سنت ہے؟ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، صحابہ نے روزہ رکھا ہوگا، نواسے رسول نے روزہ رکھا، اور ہم ایسے ہیں کہ روزہ توڑ کر اور پوری تیاری کے ساتھ جو بیچارے روزے دار ہیں ان کا بھی روزہ توڑوانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جو شربت نہ پیے تمہارا روزہ رہنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس پر ہم جملے کستے ہیں، اس کو دشمن رسول، دشمن نواسے رسول قرار دیتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کون دشمن ہے، اس دن روزہ رکھنے والا دشمن ہے یا روزہ نہ رکھنے والا دشمن ہے، روزہ توڑوانے والا دشمن ہے۔ آپ تاریخ کو سمجھیے، یہ عاشورہ کی یہ فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ ابھی تو نواسے رسول کی شہادت اور میدان کربلا کا کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا، اس کا دور دور تک کوئی تصور ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے۔ بہرحال یہ دن بہت اہمیت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس لیے مسلمانوں کو، جن کو اللہ توفیق دے، اور سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔ اگرچہ نفلی روزہ ہے، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہر نفلی عبادت کو یہ کہہ کر چھوڑنا بھی بہت بڑی محرومی ہے کہ نفلی تو ہے، نماز اگر نفلی ہے، نفلی نماز تو ہے، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ روزہ ہے، نفلی تو ہے، کریں گے رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ ٹھیک ہے، حکم یہی ہے، لیکن نوافل کا بھی ذخیرہ ضروری ہے نجات کے لیے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے روزے کی شکل میں ہو، نوافل کی شکل میں بھی ہمارے پاس عبادتوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے، کیونکہ فرائض میں جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو کیفیت، جو خشوع خضوع، جو خلوص دل ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، وہ ہماری عبادتوں میں کہاں ہے؟ کل قیامت کے دن جو کوتاہیاں فرض نمازوں میں ہوئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس کی جھولی میں کچھ نوافل بھی ہیں۔ نوافل کے ذریعے فرائض کی کوتاہیوں کو پورا کیا جائے گا، اس لیے نفل نمازوں کا ذخیرہ ہوگا تو فرض نمازوں میں جو کوتاہیاں ہوں گی اس کے ذریعے پوری کر دی جائیں گی، نفل روزوں کا ذخیرہ ہوگا تو فرض روزوں میں جو کوتاہیاں ہوں گی نفل روزوں کے ذریعے پوری کر دی جائیں گی۔ اس لیے نوافل کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔
عام طور سے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ عورتیں تو ماشاءاللہ اس میدان میں آگے ہوتی ہیں، روزہ رکھ لیتی ہیں، لیکن مرد پیچھے رہتے ہیں۔ تو مرد کو بھی میدان میں آنا چاہیے۔ ایک دن کا روزہ ہے، موسم ٹھنڈا ہے، رکھ لیں گے، 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحابہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نواسے رسول کے عمل میں ہم شامل ہو جائیں گے اور ان کی سنت کی پیروی کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو مدینے میں یہودی بھی روزہ رکھتے تھے اور پھر صحابہ بھی روزہ رکھنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ روزہ جڑ گیا تو اور جذبہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ یہ شریعت ایسی ہے اور یہ دین ایسا ہے جو تمام نبیوں کا احترام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کا احترام کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ اس وقت ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا جبکہ سارے انبیاء پر ہم اجمالی طور سے ایمان نہ لائیں۔ ہاں، فرق مراتب ہیں، درجات ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، لیکن اجمالی طور سے کہ 1.25 انبیاء کرام علیہ السلام تقریباً جو دنیا میں تشریف لائے وہ سب اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول اور نبی ہیں۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارے بچے کو ایمان مجمل، ایمان مفصل کی شکل میں یہ ایمانیات سکھائی جاتی ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، لیکن آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی نبوت پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ سب اپنے اپنے وقت میں برحق نبی تھے، ان کا دین برحق تھا، ان کی شریعت برحق تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب خاتم النبیین کے دین اور شریعت نے ان تمام ادیان اور شرائع کو منسوخ کر دیا۔ جب دیکھا صحابہ نے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معلوم تھا۔ آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ عبادات میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اعلان بھی فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ مشابہت سے آپ نے بچنے کا حکم دیا، غیروں کے تہذیب، غیروں کے تمدن کے ساتھ مشابہت ہو، لباس پوشاک میں مشابہت ہو، اور رسوم و رواج میں مشابہت ہو، زندگی گزارنے کے طور طریقے میں مشابہت ہو۔ مسلمانوں کو اس مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور عبادات میں مشابہت ہونے لگے تو اور بھی زیادہ سوچنے کی بات تھی۔ آپ نے جگہ جگہ مشابہت سے صحابہ کرام کو پرہیز کرنے کا حکم دیا، اور جہاں مشابہت ہو رہی تھی آپ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ میں اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امامہ صحابہ بھی باندھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، صحابہ کرام امامہ باندھتے تھے، اور مشرکین اور مجوس بھی باندھتے تھے۔ مشرکین بھی امامہ باندھتے تھے، مشرک تھے لیکن وہ امامہ باندھتے تھے۔ اب صحابہ بھی امامہ باندھتے ہیں اور مشرکین بھی امامہ باندھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں فرق کیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ تم اپنے امامے کے نیچے ٹوپی پہنا کرو۔ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہی ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے امامہ پہنتے ہیں، تم ٹوپی کے اوپر امامہ پہنو۔ اس لیے ٹوپی دکھے نہ دکھے اس کے نیچے، امامے کے نیچے ٹوپی پہنی جاتی ہے۔ یہ آپ نے فرق کیا۔ اسی طریقے سے داڑھی صحابہ بھی رکھتے تھے۔ داڑھی یہ مرد کی زینت ہے، مرد کا شعار ہے، اس کی مردانیت داڑھی سے ٹپکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے۔ آپ نے حکم دیا، آف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، قص الشوارب، مونچھیں باریک کرو۔ یہ جو مونچھیں ہیں اس کو کترنے کا حکم دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو ناخون ترشواتے تھے، مونچھیں ترشواتے تھے، غیر ضروری بال بدن کے تراشتے تھے. یہ آپ کی سنت ہے. آپ ہر جمعے کو اپنے ناخون تراشیں گے، ایک عظیم سنت ادا ہوگی. بیچ میں کاٹیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس لیے کاٹ رہے ہیں، اس کے نیچے جراثیم ہے، آپ کھائیں گے، گندگی جائے گی آپ کے منہ میں، جراثیم جائیں گے، کوئی ثواب نہیں ہوگا. جمعے کے دن، ہفتے کی عید ہے، آپ اپنی صفائی کریں گے، اپنے بدن کی صفائی کریں گے. اس میں سے آپ اپنا لب تراشیں گے، اپنی مونچھیں تراشیں گے اگر مونچھیں آپ کی ہیں، اور مونچھیں نہیں ہیں تو ناخون تو سب کے ہوتے ہیں، بچوں کے بھی ہوتے ہیں. جمعے کے دن آپ جہاں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، وہیں یہ ہمارے بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی اپنے ناخون بھی تراشیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا ہوگی. ایک کام ہمیں کرنا ہی ہے، وہ جمعے کو نہیں کریں گے اور دن میں کریں گے، ہفتے میں نہیں کریں گے، 10 دن میں، 15 دن میں کریں گے. لیکن آج تو فیشن بن رہا ہے. بعض خاص طور سے لڑکیاں ایک آدھ ناخن چھوڑے رکھتی ہیں، وہ 1 انچ آدھے انچ کا ہو جاتا ہے. یہ فیشن ایبل کام ہے، یہ مغربی تہذیب و تمدن سے آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. ایسا کوئی کرتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ مونچھوں کو مونڈنے کا حکم نہیں ہے. بہت سے لوگ اس طرح سے منڈوا دیتے ہیں. اس کو بعض ائمہ نے مسلح کہا ہے، چہرہ بگاڑنا. کینچی سے جتنا ہو سکے اس کو باریک کر سکتے ہیں. تو بہرحال مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا. آج بھی لوگ داڑھیاں رکھتے ہیں. پہلے کچھ سال پہلے جاؤ تو داڑھی چھیلنے کا رواج تھا. جو فیشن ایبل جوان ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، دین سے دور ہے، وہ سب داڑھی مونڈتے تھے. ابھی نہیں مونڈ رہے ہیں. ابھی چھوٹی چھوٹی رکھنے کا رواج پیدا ہو گیا ہے. جو فیشن ایبل جوان ہیں، اپ ٹو ڈیٹ بننے والے ہیں، وہ بھی مونڈتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مونڈتے ہیں؟ سائنس کی تحقیق کی وجہ سے نہیں مونڈتے. بہت کم لوگ ہوں گے جو نبی کی سنت سمجھ کر رکھتے ہوں گے. نبی کی سنت اگر سمجھتے تو 1 مشت رکھتے، بڑھاتے، اور 1 مشت تک کاٹنے کا حکم نہیں ہے. سائنسی تحقیق آ گئی. نبی کی سنت پر سائنس کی تحقیق اس زمانے میں آئی کہ داڑھی رکھنے کے فوائد کیا ہیں اور داڑھی مڈانے کے نقصانات کیا ہیں. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو اس تحقیق کی وجہ سے، اس کے فوائد کی وجہ سے اور مونڈنے کے نقصانات کی وجہ سے یہ ناچنے اور گانے والے جوان رکھنے لگے، تو ہمارے یہ مسلمان بھائی بھی اس میں شامل ہو گئے. جوانوں، مسلمانوں، نبی کی سنت سمجھ کے تم ہر عمل کرو گے. نبی کی ایک ایک سنت میں وہ سائنسی فوائد ہیں. دنیا اور سائنس کی دنیا ریسرچ کرتی رہے گی، وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی. آپ کو ایک ایک سنت میں وہ فوائد ملیں گے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں عمل کرنا ہے سنت کی نیت سے. وضو کا ایک ایک عمل، نماز کا ایک ایک عمل اپنے اندر وہ فوائد لیے ہوئے ہے کہ آج اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. لیکن یہ مسلمان کو عمل کرنا ہے نبی کی سنت کی نیت سے، اس کے فوائد تو ہمیں ملیں گے ہی. جیسے آدمی بھینس پالتا ہے نا، بھینس خرید کے لاتا ہے، کس لیے لاتا ہے؟ دودھ کے لیے لاتا ہے. دودھ بیچنے کے لیے، دودھ استعمال کرنے کے لیے. جو گوبر ہے وہ گوبر تو اسے ملے گا ہی نا. آج تک کسی نے سنا ہوگا کہ وہ بھینس لایا ہے گوبر کے لیے تاکہ گوبر حاصل ہو اور پھر اس کے ذریعے وہ اس کے مقام پر استعمال کرے. تو اسی طریقے سے نبی کی سنتیں ہم اس پر عمل کریں سنت کی نیت سے، اس کے جو دنیاوی سائنسی فوائد ہیں وہ ہمیں تو حاصل ہی ہوں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام داڑھیاں رکھتے تھے، مونچھیں باریک کرتے تھے. لیکن دوسری طرف مشرکین بھی داڑھیاں رکھتے تھے. اس وقت کے مشرکین بھی داڑھیاں رکھتے تھے، جیسا کہ آج بھی بہت سے مذاہب کے ماننے والے داڑھیاں رکھتے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی داڑھیاں رکھتے ہیں.
ان کی داڑھی کس طرح ہوتی ہے، ان کی مونچھیں کس طرح ہوتی ہیں، دوری سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کرنے کے لیے کہ مشرکین بھی داڑھی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں، دونوں میں فرق کرنے کے لیے حکم دیا، خالف المشرکین۔ آپ نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک روایت میں خالف المجوس، مجوس کا تذکرہ ہے، جو آتش پرست لوگ تھے وہ بھی داڑیاں رکھتے تھے، کہ مجوس کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں باریک کرو۔ اس لیے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے جو داڑیاں رکھتے تھے وہ داڑیاں بھی بڑھاتے تھے اور مونچھیں بھی بڑھاتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی دیکھیے بہت سے داڑھی رکھنے والے لوگ ہیں جن کی مونچھیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ منہ ہی نظر نہیں آتا، ہونٹ ہی نظر نہیں آتے دونوں۔ تو یہ فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں تراشنے میں کیا۔ یہ مزاج صحابہ کرام کو معلوم تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور صحابہ نے دیکھا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، فرق کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہیں کی اور آپ پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی خواہش تھی، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 2 روزے رکھنا افضل ہے۔ اصل عاشورے کا روزہ ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ جو آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان سے فرق کرنے کے لیے ایک دن اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک عمل تھا روزہ رکھنے کا۔ اور عاشورہ کے دن دوسرا عمل جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخی کرے گا، پورے سال اس کے اوپر فراخی رہے گی۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مختلف سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے محدثین کے ضابطے کے مطابق درجہ حسن کو پہنچ چکی ہے۔ اور ویسے بھی فضیلت کے باب میں بہت زیادہ صحیح حدیث ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جیسے شب برات کی فضیلت ہے، مختلف سندوں کی وجہ سے مروی ہونے والی احادیث درجہ حسن کو پہنچ چکی ہیں، ویسے ہی اس فضیلت میں بھی جو احادیث مروی ہیں مختلف سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے وہ درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں۔ اس لیے اس دن سحری میں، افطار میں، یا جو بچے ہیں ان کے لیے تو روزہ ہے نہیں، ان کے لیے وسعت اور فراخی کھانے پینے میں رکھنے سے پورے سال وسعت اور فراخی ہوگی۔ اس کے علاوہ آگے چل کر جہاں اس میں بہت سے واقعات پیش آئے، وہی نواسے رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ بھی پیش آیا۔ میدان کربلا میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ حق کو بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پورے خاندان نے پیش کر دیا، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تو شہادت نواسے رسول کی ہو یا اور شہداء کی ہو، اسلامی تاریخ پوری شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ انہی شہداء کی قربانیاں ہیں کہ یہ دین صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ شہادت یہ کوئی غم منانے کی چیز نہیں ہے، شہادت یہ کوئی ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جو شہید ہو گیا وہ اللہ کے نزدیک معزز ہو گیا۔ اس عظیم دن کو اللہ نے نواسے رسول کی شہادت کے لیے چنا، جس کی فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی،
اس لیے اس دن کی شہرت اور زیادہ ہو گئی. لیکن کیا کہیے کہ شہادت پر اتنا بولا گیا، رطب و یابس باتیں اتنی بیان کی گئیں، اتنا رویا گیا، ماتم کیا گیا کہ لوگ اس عاشورے کو اور محرم کے دن کو بس اسی عنوان سے جانتے رہے. شہادت یہ بہت عظیم چیز ہے. اس کی تمنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ نے آرزو کی لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ. کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ مرتبہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. کہ اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. یہ دعا حضرت عمر نے جب کی تھی تو لوگوں نے تعجب کیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوگی کہ آپ کو شہادت بھی ملے اور مدینے کے اندر ملے. لیکن جب عین فجر کی نماز کے وقت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، تو سب نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عمر کی دعا قبول ہو گئی. اور اسی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ پر حملہ 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن آپ کی شہادت ہو رہی ہے اور آپ کی روح پرواز ہو رہی ہے ایک محرم الحرام کو. جانتا ہے کوئی؟ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ ہیں جن کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے. خلیفہ ثانی ہے جن کا مزاج نبوت والا مزاج تھا. آپ نے فرمایا تو لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوگا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. نبی کچھ سوچتے ہیں، حضرت عمر کی رائے کچھ ہوتی ہے. قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق. بہت سی آیتیں ہیں، 18 آیات تقریباً ہیں، بعض نے اس سے زیادہ تعداد بیان کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات اور قرآن کے احکامات نازل ہوئے، جنہیں دیکھ کر شیطان ڈرتا تھا. جس طرف سے جاتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا. شیطان ڈرتا ہے کسی سے؟ آج تو ہم شیطان سے ڈرتے ہیں، جنات سے، بھوت سے، پریت سے. لیکن حضرت عمر کی وہ شخصیت ہے کہ جدھر سے وہ جاتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا. ان کی شہادت اسی محرم الحرام میں ہوئی ہے. آج ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. اور بھی بہت سے شہداء ہیں. حضرت عثمان غنی کی شہادت کس مظلومانہ طریقے سے ہوئی وہ ایک پوری تاریخ ہے. اور آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو احد کے میدان میں دردناک طریقے سے شہید کیا گیا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کے مسلح کر دیا گیا. شہدائے احد کو جب آپ نے تلاش کیا تو اپنے چچا کو دیکھا کہ آپ کی لاش اس طرح پڑی ہوئی ہے کہ آپ کی ناک کٹی ہے، کان کٹے ہیں، آپ کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا تھا. لاش کی شکل و صورت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ جذبات میں آ گئے اور جذبات میں آ کر کہا کہ میں اپنے چچا کے بدلے 70 کفار کو قتل کروں گا. جذبات میں آپ کہہ گئے، لیکن فوراً آیت نازل ہوئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ نبی ایسا مت کرو، بدلہ برابر کا ہوتا ہے. آپ نے اعلان فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب. سید الشہداء کا لقب
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ بہت دردناک طریقے سے وحشی نے شہید کیا تھا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اپنی بات کو بہت طول دینا نہیں چاہتا، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے۔ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جب مکہ فتح ہوا، اسلامی اقتدار قائم ہو گیا، تو یہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ 15 لوگوں کے خلاف آپ نے وارنٹ جاری کیا تھا، اشتہاری مجرم تھے، اس میں سے ایک نام وحشی کا بھی تھا۔ طائف کے اندر تھے، چھپے ہوئے تھے۔ جب طائف سے آپ کے پاس وقت آ رہا تھا تو لوگوں نے وحشی سے بھی کہا کہ چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر عام ہو رہا ہے، بڑے بڑے جانی دشمنوں کو انہوں نے معاف کر دیا ہے، تم بھی چلو گے اور معافی مانگو گے تو امید ہے کہ تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی تیار نہیں تھے، لیکن لوگوں نے ان کو تیار کیا، ڈرے سہمے وہ آئے آپ کے سامنے، انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے۔ حضور کو معلوم ہوا کہ یہ وحشی ہے۔ حضور نے دیکھا اور پوچھا کہ تمہیں نے میرے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا؟ وحشی نے کہا کہ ہاں حضور، آپ نے جو خبر سنی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وحشی تم نے کس طرح شہید کیا تھا؟ پورا واقعہ اپنی زبان سے بیان کرو۔ حضرت وحشی کی زبان سے دوبارہ حضور نے وہ منظر جو دیکھا تھا ان کی زبان سے سنا، اور آپ اتنے جذبات میں آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے کہ وحشی سے کہا کہ دیکھو وحشی، تم میرے سامنے مت آنا، کوشش کرو کہ تم میرے سامنے مت آؤ، تم جب آتے ہو تو میرے محبوب چچا کی شہادت کا منظر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ وحشی چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے کہ کتنا بڑا جرم مجھ سے صادر ہو گیا، اس جرم کی وجہ سے میں نبی کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکتا، نہیں آتے تھے سامنے، حضور کا حکم تھا، لیکن انہیں بہت افسوس تھا کہ کتنا بڑا جرم میں نے کر دیا ہے کہ حضور کا چہرے انور دیکھنے سے میں محروم ہو گیا، اسلام لانے کے بعد بھی میں حضور کا چہرے انور نہیں دیکھ سکتا۔ اسی افسوس میں، اسی غم میں، حزن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری ہو گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، لیکن وحشی کے اندر وہ فکر تھی کہ میں کون سا ایسا کارنامہ انجام دوں جس سے حضور کی روح مبارک خوش ہو جائے اور میں نے حضرت حمزہ کو جو شہید کیا ہے اس کی تلافی میں کوئی بڑا کام کر دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سب کو معلوم ہے۔ اس کی سرکوبی کے لیے اور اس کو قتل کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا۔ اب حضرت حمزہ کے اندر، دل کے اندر خوشی پھوٹ رہی تھی کہ آج اگر میں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا تو حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی ہو جائے گی اور حضور کی روح مبارک خوش ہو جائے گی۔ وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا ان کے پاس تھا، وہ بہت بڑے نشانچی تھے۔ حضرت وحشی اور وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے جو لشکر روانہ ہوا اس میں آگے آگے تھے اور کوشش میں تھے کہ میں کیسے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دوں۔ ایک جگہ موقع مل گیا، ایک دیوار کی سوراخ سے مسیلمہ کذاب نظر آیا اور انہوں نے اپنا نیزہ اتنی تیزی کے ساتھ پھینکا کہ اس کا سینہ چیرتے ہوئے وہ نیزہ پار ہو گیا اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت حمزہ کی شہادت کی تلافی کی اور حضور کی روح مبارک کو خوش کیا۔ حضرت حمزہ وہ عظیم شہید ہیں جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے۔ تو دوستو، شہادت
غم کی چیز نہیں ہے۔ شہادت ایک مومن کا مقصود ہے، جو شہید ہو جائے وہ تر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہو جاتا ہے۔ یہ رونے اور ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جو انتقال کر گیا، جو شہید ہو گیا، اس کا سوگ منانے کا اسلام میں ضابطہ ہے۔ انتقال کے بعد کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی صرف 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے، اور لوگوں کے لیے اتنے دن بھی سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف بیوی کو شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، بلکہ شرعی حکم ہے جس کو عدت کہا جاتا ہے، عدت وفات۔ اس کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو، زیادہ سے زیادہ بس 3 دن، وہ بھی اس کی کوئی پذیرائی بھی نہیں ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، 3 دن آپ کاروبار بند کر سکتے ہیں، 3 دن سوگ منا سکتے ہیں، گھر پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اس میں کار ثواب نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کہیں چلے جائیں گے، آپ دکان کھول لیں گے، آپ کارخانہ چالو کر لیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ ہاں ایک غم ہے، ایک فکر ہے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال وقت کافی گزر چکا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ عظمت اور احترام والا مہینہ ہے، اور اس میں جو عاشورہ کا دن ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اور اس مہینے کی عظمت تو اس دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس لیے اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہیں وہ بدعت اور خرافات ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور گناہ کے کاموں کو جس طرح کرنا گناہ ہے، اسی طریقے سے گناہ کے کاموں کو دیکھنا، ان مقامات پر جانا، اس میں شریک ہونا، وہاں بھیڑ لگانا، یہ سب بھی ناجائز ہے۔ اس دن ہم ان تمام امور سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی اور بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو اب کوئی بزرگ شخصیت کروا دیں، آپ مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي۔ اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي۔ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك من عظمتك أن أغتال من تحتي۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اكفني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ الہ العالمین، ہم سب خطا کار، سیاہ کار، گنہگار بندے ہیں۔ ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے محبوب اور نیک بندوں میں شامل فرمائیے، متقین میں، صالحین میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ نامرضیات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرمائیے۔ اے اللہ انہیں شفاء عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو جس اعتبار سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ تجارتی اور کاروباری پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو حلال طریقے سے رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حلال معیشت سے اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کاروباری اعتبار سے پریشان ہے۔ اے اللہ تجارتی اعتبار سے پریشان ہے۔ اے اللہ مالی اعتبار سے پریشان ہے۔ اے اللہ برکت والا، عزت والا رزق ہم سب کو عطا فرمائیے۔
اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، اے اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح جوڑا عطا فرمائیے، اے اللہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائیے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، فرما بردار بنائیے، اے اللہ ہمارے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو، جوان بھائیوں اور بہنوں کو اے اللہ مغربی تہذیب و تمدن سے بچنے والا بنائیے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائیے، اے اللہ ناچنے گانے والے مردوں اور عورتوں کی تہذیب و تمدن سے بچنے والا بنائیے، صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور سے اللہ مستحکم اور مضبوط بنائیے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اے اللہ مستحکم اور مضبوط بنائیے، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، اے اللہ جنگ بندی کا فیصلہ فرمائیے، اے اللہ دشمن کو شکست عطا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیے، اے اللہ اے رحیم اے کریم ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اے اللہ ہماری حاجتوں کو، ہماری خواہشوں کو اے اللہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی جائز ضروریات کو اے اللہ پورا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ سید ولد